سلیم نے اپنا سفری بیگ کاندھے پر لٹکایا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر تالا لگایا اور چل دیا۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے چاچا کے پاس پرورش پائی، لیکن چچی کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اس نے الگ گھر لے لیا۔ یہ کام اس نے اس وقت کیا جب وہ نوجوان ہو گیا تھا اور مختلف قسم کے کاروبار کرنے لگا تھا۔ اسے اس گھر میں رہتے 4 سال گزر چکے تھے اور اہل محلہ اس کے اچھے اخلاق اور ملنساری کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم مین روڈ پر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ذرا دور کچھ رکشے کھڑے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ ایک رکشے والے سے اس نے کہا، بھائی مجھے کینٹ اسٹیشن جانا ہے، لے چلیں گے صاحب؟ رکشے والا بولا، کتنے پیسے لوگے؟ 150 روپے لوں گا صاحب، کچھ کم کر لو بھائی۔ اچھا چلو تم 130 روپے دے دینا، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ سلیم رکشے میں بیٹھ گیا اور رکشہ چل پڑا۔ کینٹ اسٹیشن کے باہر رکشے کا تو سلیم سے اتر آیا اور رکشے والے کو کرایہ دینے کے بعد اسٹیشن کی عمارت کی طرف چل پڑا۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ وہاں کافی رش تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے جگہ بناتا بڑھتا چلا گیا اور پھر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے وہاں لگے بڑے بڑے گھڑیال کی طرف دیکھا۔ 2 بجنے والے تھے۔ 2:30 بجے اس کی ٹرین نے روانہ ہونا تھا۔ ابھی ٹرین پلیٹ فارم پر نہیں لگی تھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب چل پڑا، پھر ڈبوں پر نظر ڈالتا اپنے ڈبے میں آ گیا جہاں اس کی سیٹ مخصوص تھی۔ اس نے اپنا بیگ اوپر سامان رکھنے کے جنگلے میں رکھ دیا اور خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی سوچوں کا مرکز لاہور تھا، جہاں وہ کاروبار کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ اس سے قبل وہ لاہور نہیں گیا تھا۔ کراچی کے کچھ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ وہاں سے جا کر کچھ اچھے ڈیزائن کے کپڑے لے آؤ، جو یہاں اچھے داموں مختلف دکانوں پر فروخت ہو جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر وہ لاہور جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین آہستہ آہستہ چل پڑی۔ وہ پلیٹ فارم پر دیکھنے لگا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کی نشست پر ایک عمر رسیدہ آدمی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے، پھر اس آدمی نے بڑے نرم لہجے میں سلیم سے کہا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ لاہور جا رہا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، وہ آدمی مسکرایا، اور وہیں کے رہنے والے لگتے ہو؟ نہیں جناب، میں یہیں کا ہوں۔ اچھا اچھا، گھومنے پھرنے جا رہے ہو؟ نہیں جی، کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سلیم۔ میرا نام عبدالغفور ہے، ویسے میں غفورہ پہلوان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ پہلوانی کرتے رہے ہیں؟ کرتے رہے ہیں نہیں، ابھی بھی کرتا ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس عمر میں بھی پہلوانی کرتے ہیں؟ سلیم نے ذرا جھنجھ کر کہا، پہلوان تو اپنی آخر عمر تک پہلوانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جسمانی طور پر پہلوانی کے قابل نہ رہے تو وہ اپنی پہلوانی کے قصے سنا کر خوش ہوتے ہیں۔ پہلوان جی پھر ہنس کر بولے۔ سلیم کو اندازہ ہوا کہ وہ ہنس مکھ آدمی ہے۔ وہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں پہلوان جی، بس بیٹا اب تو کچھ ہی عرصے بعد میری بھی وہی عمر آ جائے گی قصے سنانے والی۔ وہ ایک بار پھر ہنسے۔ ویسے آپ نے تو بڑے مقابلے کیے ہوں گے؟ سلیم بولا، ہاں بھائی، وہ پہلوان ہی کیا جو مقابلہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا، اپنے بیگ میں سے کچھ کنو نکال لیے، پھر ایک کنو سلیم کی طرف بڑھایا۔ لو بیٹا، کنو تو کھاؤ، لمبا سفر ہے، کھاتے پیتے گزاریں تو اچھا ہے۔ سلیم نے کنو لے لیا۔
پہلوان نے بھی ایک کنو چھیل کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ منہ میں ڈال کر اسے کھانے لگے، جبکہ سلیم ابھی کنو چھیل ہی رہا تھا۔ پہلوان جی بولے، بیٹا یہ جو کنو ہوتا ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے خوب بھوک لگتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ سلیم نے کہا، بالکل فکر نہ کرنا، میرے پاس کھانے پینے کا بڑا سامان ہے، ابھی بھوک لگے گی خوب کھائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولے، جی ٹھیک ہے، سلیم نے کہا، لیکن اچانک سے اسے خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں کسی اجنبی سے کچھ لے کر کھانا نہیں چاہیے۔ بہت سے دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ملا کر دے دیتے ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے اور وہ لوگ اس کی رقم اور سامان لے کر چلتے بنتے ہیں۔ اس وقت سلیم کی جیب میں 30,000 روپے بھی تھے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح پہلوان جی کی چیزیں کھانے سے انکار کر دے گا۔ کچھ دیر بعد پہلوان جی نے اپنے سامان میں سے آلو قیمہ اور پراٹھے نکال لیے اور سلیم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، لو جی سلیم بیٹا، اب ہم کھائیں گے قیمہ اور پراٹھے۔ نہیں، مجھے تو بھوک نہیں ہے، سلیم نے کہا۔ ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ بیٹا جی، کیا کنو سے بھی بھوک نہیں لگی؟ نہیں جی، دراصل میں گھر سے کھانا کھا کر چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر بھی 1-2 پراٹھے تو کھا لو، انہوں نے یوں کہا جیسے 1-2 نوالوں کی بات کر رہے ہو۔ نہیں پہلوان جی، ابھی تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، آپ آرام سے کھائیں، سلیم نے کہا۔ 1 پراٹھا ہی کھا لو، انہوں نے اصرار کیا۔ نہیں جناب، 1 پراٹھا تو میں ناشتے میں کھاتا ہوں اور پھر دوپہر تک بھوک ہی نہیں لگتی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آج کل کے نوجوانوں کے معدے پتہ نہیں کیسے ہیں، کچھ ہضم ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ بولے، بس جی، میری عادت ہی کچھ ایسی ہے، سلیم نے کہا۔ چلو، جب بھوک لگے مجھے بتانا، میرے پاس کھانے پینے کی بہت چیزیں ہیں، پہلوان جی نے کہا۔ جی میں ضرور بتا دوں گا آپ کو، سلیم بولا۔ ہاں بیٹا، غفور سے پہلوان کے ساتھ کوئی رہے اور کھائے پیے نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور پراٹھے کھانا شروع کر دیے۔ سلیم نے وہ پراٹھے گن لیے تھے، ان کی تعداد 8 تھی۔ کچھ ہی دیر میں پہلوان جی سارے پراٹھے کھا گئے اور سلیم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، چلو 1-2 گھنٹے کا آسرا ہو گیا۔ سلیم نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پہلوان جی نے اپنے بیگ میں سے امرود نکال لیے، ایک امرود سلیم کو دیتے ہوئے بولے، لو بھائی، یہ امرود کھا لو، لیکن بعد میں یہ نہ کہنا کہ ایک امرود سے ہی پیٹ بھر گیا ہے۔ سلیم نے سوچا کہ امرود کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے وہ امرود لے لیا۔ پہلوان جی 2 کلو کے قریب امرود بھی کھا گئے۔ سلیم نے سوچا کہ یہ واقعی ہی پہلوان ہے۔ سفر کٹ گیا۔ سلیم نے اس دوران پہلوان جی سے صرف پھل وغیرہ لے کر ہی کھائے، جس پر پہلوان جی اسے یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ لاہور اسٹیشن کی عمارت سے باہر آنے کے بعد سلیم نے پہلوان جی سے کہا، اچھا جناب، اب مجھے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، جاؤ خوش رہو، انہوں نے سلیم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پھر اپنا سامان لے کر ایک طرف چل پڑے۔ سلیم نے ذرا دور آ کر ادھر ادھر کسی سستے ہوٹل کی تلاش میں نظریں دوڑانا شروع کر دی، پھر اتفاقاً اس کا ہاتھ اپنی اندرونی جیب پر لگا اور جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، کیونکہ اس کی جیب میں رقم نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیب کا جائزہ لیا جو کٹ چکی تھی، 30,000 روپے جا چکے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ اس کے پاس دوسری جیب میں کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے جن سے وہ واپسی کا ٹکٹ نہیں خرید سکتا تھا۔ وہ ایک ہوٹل پر آ کر بیٹھ گیا۔
اس نے سستا سا کھانا منگوا لیا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ کھانا کھا کر سوچیں گے کہ اب کس طرف واپسی کراچی جانا ہے۔ یہاں سے اپنے مطلوبہ کپڑے خریدنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ پہلوان جی ہی ہاتھ کی صفائی دکھا کر گئے ہیں، لیکن اب وہ انہیں تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے بس ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ کسی ہوٹل پر کچھ دن کام کر لے اور اتنی رقم جمع کر لے کہ واپسی جا سکے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور کاؤنٹر پر آ گیا۔ یہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ سلیم نے اسے کھانے کے پیسے دے کر کہا، تمہارے یہاں مجھے کچھ کام مل جائے گا؟ کیسا کام؟ نوجوان نے پوچھا۔ سلیم نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ وہ نوجوان بولا، فی الحال تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کہہ کر سلیم وہاں سے چل پڑا۔ اس نے کئی جگہوں پر کام کا پتہ کیا لیکن کام نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اچانک سے اس کے کانوں میں آواز آئی، بیٹا جی یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے پہلوان جی کھڑے تھے۔ اس میں ان سے یہ کہنے کی جرأت نہیں تھی کہ آپ نے میری جیب کاٹی ہے۔ وہ اداسی سے بولا، ہاں پہلوان جی، کچھ پریشان ہو بیٹا جی؟ کیا بات ہے؟ پہلوان جی نے کہا۔ ہاں پہلوان جی، اس نے سر ہلایا۔ پہلوان جی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور بولے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے پہلوان جی کو ساری بات بتا دی۔ پہلوان جی نے کہا، چلو فکر نہ کرو، آؤ میرے گھر، میرے مہمان بن کے رہو، کوئی بہتری کی صورت سوچتے ہیں۔ سلیم نے سوچا کہ رات کہیں فٹ پاتھ پر گزارنے سے بہتر ہے کہ پہلوان جی کے ساتھ چلا جائے۔ وہ بولا، پہلوان جی آپ کو زحمت تو نہیں ہوگی؟ کیسی زحمت بیٹا جی؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ چلو آؤ، اٹھو میرے ساتھ، انہوں نے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر چل پڑے۔ کچھ گلیوں سے گزر کر پہلوان اسے ایک گھر میں لے گئے۔ وہاں ان کی بیگم صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پہلوان جی نے ان سے کہا، لے بھائی برکتیں، یہ بیٹا آیا ہے ہمارا۔ السلام علیکم اماں جی۔ سلیم نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر اشارہ کر کے بولی، بیٹھ بیٹا۔ سلیم ان کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پہلوان جی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اپنی بیگم کو اس کی ساری بات سنائی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور بولی، بیٹا فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ جی اماں جی، اس نے سر ہلایا۔ روٹی کھائی ہے پتر؟ ماں جی نے پوچھا۔ سلیم نے کھانا نہیں کھایا تھا لیکن جواب دیتے ہوئے ہچکچایا تو ماں جی بولی، اچھا بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ماں جی نے باورچی خانے سے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، لے پتر، پہلے آرام سے کھانا کھا، آپ لوگ بھی کھائیں نا۔ وہ بولا، پتر میں نے تو ابھی کھایا ہے، اپنے بابا سے پوچھ لو۔ ماں جی نے کہا، اوئے ہم نے کبھی کھانے سے انکار کیا ہے؟ پہلوان جی نے ہنس کر کہا، پھر سلیم کی طرف دیکھا، چل پتر شروع ہو جا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ سلیم نے محسوس کیا کہ ماں جی اسے بڑے پیار سے دیکھ رہی ہے۔ کھانے کے بعد ماں جی نے اس سے کہا، پتر ابا کیا کرتے ہیں تیرے؟ ماں جی، نہ ابا ہے نہ اماں، اس دنیا میں اکیلے ہی زندگی گزار رہا ہوں، اس نے دکھ کے ساتھ جواب دیا۔ اوہ، یہ سن کر تو بڑا افسوس ہوا پتر۔ وہ بھی دکھ سے بولے، لے بھائی برکتیں، اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہم سب کو ملا دیا ہے۔ پہلوان جی نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، پھر سلیم کی طرف دیکھا، بیٹا جی ہمیں تو ایک بیٹے کی ضرورت ہے، اب تو بتا کیا تجھے ماں باپ کی ضرورت ہے؟
ان کی بات سن کر سلیم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلوان جی نے بڑی دکھی آواز میں اسے سینے سے لگا کر کہا، اوئے پتر، تو کیوں روتا ہے؟ تو پہلوان کا پتر ہے۔ سلیم کو پہلوان جی کے سینے سے لگ کر بڑا سکون ملا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باپ کے سینے سے لگا ہو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ پہلوان جی اسے تسلیاں دینے لگے۔ ماں جی بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، سلیم کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ سلیم کے دل کا غبار کچھ ختم ہوا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، پہلوان جی اور ماں جی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر بہہ چکے تھے۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ سلیم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر پہلوان جی اپنے مخصوص خوشگوار انداز میں اس سے بولے، اوئے پتر، چل یہ رونے کا پیریڈ ختم کر، جلدی سے اٹھ کر جا، نہا دھو، پھر تجھے باہر کی سیر کروا کر لاتا ہوں، چل اب مسکرا کر دیکھ میری طرف۔ سلیم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ پہلوان جی نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پہ تھپ تھپائی اور بولے، ہاں اب لگ رہا ہے نا کہ غفور پہلوان کا پتر ہے۔ ماں جی بھی مسکرا رہی تھی۔ اگلے روز پہلوان جی نے سلیم کو 50,000 روپے دیتے ہوئے کہا، لو بیٹا جی، اب جا کر اپنے کپڑے خریدو۔ سلیم نے ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور مسکرا کر بولے، کیا دیکھ رہے ہو بیٹا جی، اس طرح اپنے ابا سے پیسے نہیں لوگے؟ صرف ابا جی ہی کیوں پیار دکھا رہے ہیں؟ ماں جی کہاں گئی؟ قریب بیٹھی ماں جی نے پہلوان جی کی طرف دیکھ کر شکایتی انداز میں کہا، اپنے ہاتھ میں دبے نوٹ سلیم کو دیتے ہوئے بولی، لے پتر، تیرا ابا تو سدا کا کنجوس ہی ہے، یہ پکڑ 1,00,000 روپے۔ اپنی بات کہنے کے بعد انہوں نے پہلوان جی کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا، جبکہ سلیم حیران پریشان بیٹھا تھا۔ پہلوان جی مسکرا رہے تھے۔ سلیم کے پاس رقم نہ لینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پہلوان جی اور ماں جی دونوں ناراض ہو جائیں گے۔ اسے رقم کی اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اس سے نہ بچھڑ جائیں۔ اس نے رقم جیب میں رکھ لی اور ماں جی کی طرف دیکھ کر بڑے پیار سے بولا، ماں جی، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ او جیو پتر، پہلوان جی نے فوراً نعرہ لگایا، اوئے اب بنا ہے نا غفور پہلوان کا پتر۔ پھر وہ اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر بولے، چل بھائی برکتیں، قیمہ اور پراٹھے لے کر آ، آج میں اپنے پتر کے ساتھ خوب ڈٹ کر کھاؤں گا۔ ابھی لے کر آتی ہوں، لیکن دیکھو سارے پراٹھے خود ہی نہیں کھا جانا، میرے پتر کو پیٹ بھر کر کھانے دینا، ماں جی نے ان سے کہا اور چرپائی سے اتر کر باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ پہلوان اور سلیم ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔